السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن زبیر آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن مجید کے مختصر ترین خلاصہ میں آج ہمارا 26واں پارہ ہے، جس پارے میں کل جو صورتیں ہیں وہ 6 ہیں۔ سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ الحجرات، سورہ قاف اور سورہ زاریات۔ یہ 6 صورتیں ہیں جو اس سپارے کا مختصر ترین خلاصہ پیش کرتی ہیں، اس سپارے میں جو موجود احکامات ہیں وہ پیش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں کئی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے جو ہمارے محسن ہیں، اس بارے میں آپ نے جاننا ہے تو سورہ احقاف کا تفصیلی مطالعہ کریں۔ اور دوسری بات جو ہماری بنیاد ہے کہ ایک عورت کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے اس کی کم از کم مدت کیا ہے، تو اس متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے۔ اسی طرح اس صورت میں قوم عاد اور ان کی شرارتوں کا ذکر بھی ہے، لیکن اس پر ان کی شرارتوں پر جو اللہ کی طرف سے گرفت ہے، سزا ہے، اس کی عذاب بھی ہے، عذاب کا ذکر بھی ہے کہ وہ ایسی ہوا چلی کہ وہ سب اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے اور اس شرارت نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ اسی طرح ایک جنوں کی جماعت کا ذکر بھی ہے سورہ احقاف میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرتے ہیں اور ایک داعی کی حیثیت سے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے دیکھا تو اسلام لے آئے، اسلام قبول کیا اور پھر بعد میں داعی بن گئے۔ سورہ محمد میں جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے انواع و اقسام کے پانی رکھے ہیں، اس میں شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے اور شرابن طہورہ ہے اور ہر قسم کے پھل اور میوہ جات ہیں۔ تو یہ جنت کے لذیذ قسم کے جو انواع و اقسام کے جو طعام ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جنت کی رغبت دلا رہے ہیں۔ اور ایک نقطہ بیان کیا کہ آدمی کے پاس جب منصب آتا ہے، جب آدمی کے پاس ریاست کی طاقت آتی ہے، جب آدمی کے پاس عہدہ یا جاہ و منزلت آتی ہے، جب انسان کوئی شان و شوکت والا یا دولت اور مرتبے والا بن جاتا ہے تو وہ رشتوں کو نبھانا بھول جاتا ہے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حیثیت کمزور ہو۔ جب انسان کی حیثیت برتر ہو جاتی ہے، وہ بڑا بن جاتا ہے، منصب والا بن جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رشتوں کو نبھانا بھول جاتا ہے۔ یہ ایک فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اللہ نے بربادی کا ذریعہ قرار دیا۔ سورہ محمد میں اللہ نے اس کا واضح طور پہ ذکر کیا ہے۔ سورہ فتح کی جو بات ہے جہاں تک، تو وہ 2 مختلف قسم کی فتوحات سے جڑی ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے، یا بعض مفسرین کہتے ہیں وہ فتح مکہ کے حوالے سے۔ بعض کہتے ہیں کہ مکہ جو فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جن فتوحات کا ذکر کیا تو اس سے مراد فتح مکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد جب واپس آتے ہیں، جب گئے تھے تو حضرت ابوبکر ہمراہ تھے اور کوئی نہیں تھا، جب واپس آتے ہیں تو 1,44,000 کم و بیش صحابہ کی مقدس جماعت ان کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے الیوم لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اور آج کے دن کا یہ نعرہ لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ یا پھر صلح حدیبیہ کی بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود سخت قسم کی شرائط کے پھر بھی فتح و کامیابی کی نوید دی کہ یہ جو شرائط ہیں جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہیں، اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے بہترین فتوحات کا دروازہ ثابت ہوئی۔ اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا بیان کیا اور 2 جماعتوں کا ذکر کیا کہ اگر دونوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو جو جماعت حق پرست ہو، حق پر ہو، تو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ دوسرا اس سے احتراز نہ کرے بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ نے بعض معاشرتی مسائل کا ذکر بھی کیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی چغلی نہیں لگانی چاہیے،
بدگمانی سے بچنا چاہیے، برا نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ معاشرتی مسائل ہیں۔ تو سورہ حجرات میں اگر ہم مسلمان سورہ حجرات کی تفسیر کا اچھے طریقے سے مطالعہ کر لیں تو ہمارے گھرانے، ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ، ہمارا قبیلہ، ہمارا ملک، ہماری قوم، ہماری بستی یا چک ایک پورا امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، محبتیں پھیل سکتی ہیں صرف سورہ حجرات کو سمجھ لینے سے۔ یہ ایسی بہترین صورت ہے۔ سورہ قاف کی جہاں تک بات ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور وہ ابد الآباد ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اسی طرح قوم نوح، اصحاب رس، اصحاب سمود، اصحاب عاد، اصحاب فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان بھی ہے کہ انہوں نے کیسے تکذیب کی۔ جنت جہنم کا بیان کہ جہنم کی کشادگی اور کتنی وسعت ہے اس میں، اس کو پتھروں سے بھرا جائے گا، اور جنت کی قربت کا اس میں ذکر ہے۔ اور جہاں تک سورہ زاریات کے ابتدائی حصے کی بات ہے تو اس میں حساب کتاب تو ہر ایک کا ہونا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کوئی بھاگے گا نہیں اور بھاگ نہیں سکے گا، وہ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، اللہ کو حساب لازمی دینا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی آمد اور ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم نے ان کی خدمت کی وغیرہ ذالک۔ اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مہمانوں کا ذکر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کو اجاگر کیا ہے۔ تو ہر نبی کے تذکرے کے ساتھ اس میں خاص بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان اصولوں کو، ان چیزوں کو، ان عادات کو اپنانا چاہیے جو پیغمبروں سے وابستہ ہیں۔ آج کے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کچھ معاشرتی چیزیں، غیبت، سرکشی، طغیان، برے نام سے پکارنا، سحر، جادو وغیرہ ان سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور ساتھ ساتھ میں مہمانداری، حسن سلوک، والدین کے ساتھ بہترین معاملہ، اخلاق عالیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت ہم جو چیزیں سیکھیں، جو صحابہ نے سیکھی، ان چیزوں پر عمل کرنا، یہ سارا کچھ آج کے اس بارے میں بتلایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین صحیحہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ترین دین کو اپنے گھروں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔